ہم اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں میں اپنے خامند اور بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بنگلے میں رہا کرتی تھی۔ میرے خامند ایک آفیسر تھے جن کی کبھی پہلی شفٹ کی ڈیوٹی ہوتی تھی اور کبھی سیکنڈ شفٹ کی۔ میرے میکے والے لاہور میں رہتے ہیں۔ ایک روز خط آیا، تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہے، بچوں کے ہمراہ شرکت کرو۔ بارات لاہور سے کراچی جانی تھی۔ میں نے بچوں کی اسکول سے 15 دن کی چھٹی لی اور ہم شادی میں شرکت کرنے لاہور چلے گئے۔ 10 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے، شادی کا ہنگامہ ختم ہوا اور میں نے واپسی کی تیاری کر لی۔ ابھی میں اسٹیشن سے گھر پہنچی ہی تھی کہ ایک لڑکی آ گئی، خاصی خوبصورت تھی۔ وہ بے دھڑک میرے گھر میں چلی آئی تھی۔ آتے ہی نوکر کو آواز دینے لگی، بولی ارشد صاحب کہاں ہیں؟ اپنے میاں کا نام سن کر میں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر گھبرا کر واپس لوٹنے لگی۔ میں نے کہا، آپ اندر آئیے، تشریف رکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو ارشد صاحب سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگی، بس انہی سے کام ہے، میں پھر آ جاؤں گی۔ میں نے سوال کیا، آپ آئی کہاں سے ہیں؟ اپنا نام تو بتا جائیں۔ میں انہیں کیا بتاؤں کہ کون آیا تھا؟ لیکن اس لڑکی نے میرے ان سوالات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں حیرت سے اس کو جاتے ہوئے تک رہی تھی۔ ہماری کالونی میں شام کو سب آفیسرز کی بیگمات مل کر گپ شپ کیا کرتی تھیں اور رات کو 10 بجے تک تمام ایک دوسرے سے اسی طرح ہنستی بولتی اپنے میرے گھروں کو چلی جاتی تھی۔ ہماری زندگی بڑی شاہانہ، حسین اور دلکش تھی۔ جب ارشد ڈیوٹی سے لوٹتے تھے، سب کو کبھی سیر کو لے جاتے، کبھی کوئی گیم کھیلتے۔ زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ہم ہر وقت دل لبریز رہا کرتے تھے۔ اس روز ارشد شام کو ڈیوٹی ختم کر کے لوٹے، حیران ہوئے اور بولے، ارے آپ لوگ تو 15 دن لاہور میں گزارنے گئے تھے اور 10 دن بعد لوٹ آئے۔ مجھے اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی، میں اسٹیشن پہ لینے آتا۔ میں نے کہا، ارشد بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جی گھبرایا، دل اداس ہونے لگا تو میں بغیر ٹکٹ کرائے ہی ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ اپنے گھر آ کر بڑا سکون ملا۔ سوچا شادی کا ہنگامہ تو نمٹ گیا، اب 5 دن خام خواہ وہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بچوں کے اسکول کا حرج ہو رہا تھا۔ خیر وہ ہمارے اس طرح آنے سے بھی خوش ہو گئے۔ بچے اپنے پاپا سے لپٹ گئے۔ رات کو بچے اپنے کمرے میں سو گئے اور مجھے کچھ فرصت ہوئی تو یاد آیا کہ آج ایک لڑکی ارشد کا پوچھتی ہوئی گھر آئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، نہ جانے کون تھی اور آپ سے کیا کام تھا؟ کچھ بتایا بھی نہیں اس نے۔ شاید کالونی میں کسی کے گھر مہمان آئے ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ ہو۔ 4 دن گزرے، ایک صبح ارشد ڈیوٹی پہ جانے کے لیے نکلے ہی تھے کہ وہ پھر آ گئی۔ آتے ہی سوال کیا، ارشد صاحب کیا چلے گئے؟ مجھے ان سے ملنا تھا۔ میں اس وقت گیٹ پہ کھڑی تھی کیونکہ میں ہمیشہ ارشد کو گیٹ پہ الوداع کہہ کر خود گیٹ بند کرتی تھی۔ اندر آ جائیے۔ میں نے اس روز بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس کے گھر سے آئی ہیں اور آپ کو ارشد سے کیا کام ہے؟ لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ لڑکی نے ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، میں چلتی ہوں، مجھے جلدی ہے، اور وہ گیٹ ہی سے واپس چلی گئی۔ اب میں کچھ شیش و پنج میں پڑ گئی۔ آخر یہ کون ہے؟ اس کو میرے خامند سے کیا کام ہے؟ نام بھی نہیں بتاتی۔ میں نے سمجھا کہ میرے خامند آفیسر ہیں اور یہ ضرورت مند ہوگی، کوئی کام ہوگا، کسی مشکل میں گرفتار ہوگی، مجھے بتانا نہیں چاہتی ہوگی۔ رات کو میں نے ارشد سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، میری جان آپ بھی کمال کی ہیں، ہمیشہ ادھوری بات کرتی ہیں، کم از کم اس سے معلوم تو کیا ہوتا کہ وہ کس گھر سے آئی تھی۔ اچھا، آج میں صبح ہی شفٹ میں جا کر پوچھوں گی کہ مہمان کس کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ دن کے 2 بجے ارشد نے آ کر کھانا کھایا اور خود ہی مجھے بتایا کہ میں نے تو سب پوچھ لیا ہے کہ آپ کے گھر کوئی مہمان تو نہیں آئے، مگر کسی نے بھی ہاں میں جواب نہیں دیا۔ شاید وہ کہیں باہر سے آئی ہوگی۔ خیر اب آئے تو نام معلوم کر لینا۔ اس کے بعد کافی دن گزر گئے اور میں اس لڑکی کو بھول گئی کہ ایک دن وہ اچانک دوپہر کو آ گئی۔ اس روز میرے شوہر شہر سے باہر کسی کام سے گئے تھے اور ڈیوٹی پر بھی نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جا کر گیٹ کو تالا لگا دو۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، ارشد صاحب کہاں گئے اور کب آئیں گے؟ اس بار میں نے کچھ درستی سے کہا، جب تک مجھے اپنا نام پتہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں گی۔ اس پر وہ واپس جانے لگی، لیکن گیٹ پر تالا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں ارشد کی بیوی ہوں اور یہ گھر جہاں تم کھڑی ہو میرا ہے۔
آخر تمہیں ارشد سے کیا کام ہے؟ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میں صرف ارشد صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، کام بھی انہی کو بتاؤں گی۔ آخر کیا؟ کون سا ضروری کام ہے جو مجھ سے راز بنا کر چھپا رہی ہے؟ یہ اپنے خاوند سے پوچھنا کہ میں کون ہوں اور مجھ کو ان سے کیا کام ہے۔ میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا تھا لیکن وہ تم کو جانتے نہیں ہیں، تو کیا بتائیں گے؟ کہنے لگی، وہ مجھے جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے کہا، بکواس نہ کرو، یوں گھر میں چلی آتی ہو جیسے تمہارا گھر ہو، پھر مجھ کو پریشان کر کے چلی جاتی ہو۔ آج تو میں گیٹ نہیں کھولوں گی جب تک کہ مجھ کو تم اصل بات نہیں بتاؤ گی۔ وہ غصے میں لال پیلی ہو گئی، کہنے لگی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، جو میں کہوں گی سن نہ سکو گی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں سن سکتی؟ مجھے حوصلہ ہے سننے کا، تم کہو تو صحیح۔ تو سنو، تمہارے خاوند نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تھرا اٹھی، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھ لڑکی، کان کھول کر سن لے، وہ 4 بچوں کے باپ ہیں اور ہر وقت ان کے پاس رہتی ہوں۔ اگر میں بازار بھی جاتی ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو کبھی اکیلے کہیں نہیں جاتے۔ تو کیسے کہہ رہی ہے کہ وہ تجھ سے ملتے ہیں اور شادی بھی کرنے والے ہیں؟ کافی تکرار کے بعد میں اپنا غصہ ضبط نہ کر سکی اور میں نے اس کے منہ پہ 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، خاموش رہو، تم میرے خاوند کو بدنام کر رہی ہو، اس 4 بچوں کے باپ کو رسوا کرنے پہ تلی ہو۔ وہ ایک بڑے آفیسر ہیں اور یہ ان کی نوکری کا معاملہ ہے، ان کے کیریئر پہ کیا اثر پڑے گا یہ تم نہیں جانتی۔ اس پر اس نے کہا، مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے یہ نوکری ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑ جائے۔ خیر، میں کتنی دیر کسی جوان لڑکی کو اپنے گھر میں قید رکھ سکتی تھی؟ میں نے بالآخر گیٹ کا تالا کھول دیا اور وہ چلی گئی۔ جب ارشد گھر آئے تو ان کا موڈ کچھ خراب تھا۔ بچوں سے پوچھا، کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے سارا واقعہ اپنے پاپا کو سنا دیا۔ وہ تو جیسے آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے، رفیہ، یہ تم نے اچھا تماشا نہیں کیا، اب تم گھٹنوں میں سر دے کر رو گی۔ اس کے اگلے دن انہوں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے، سعودی عرب میں ایک اسامی کا انٹرویو دینے کے لیے۔ واپس آ کر انہوں نے مجھے اور بچوں کو میرے ماں باپ کے گھر چھوڑا اور خود سعودی عرب چلے گئے۔ ان کو گئے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر بھی نہیں لی۔ اب بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ ایک بیٹا 2 مرتبہ فیل ہو چکا ہے، تیسرے نمبر والا ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا، وہ بھی فیل ہو گیا ہے۔ چھوٹا 5 سال کا ہے مگر وہ کسی قیمت پر اسکول نہیں جاتا۔ میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ ارشد کو سعودی عرب خط لکھ لکھ کر تھک گئی ہوں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے انہوں نے ابھی تک طلاق نہیں دی، لیکن اب تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکی کون تھی اور جو کہتی تھی سچ کہتی تھی یا غلط، اور یہ کہ ارشد نے اس سے دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ مجھے کسی سے بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ اصل معاملہ کیا تھا اور نہ ہی میرے خاوند نے مجھے کچھ بتایا۔ مجھ بد نصیب کو یہ بھی خبر نہیں کہ میرا کیا قصور تھا جو اس طرح میری اچھی بلی ہستی مسکراتی زندگی میں یہ بنچال آ گیا۔ ارشد، اگر تم یہ سطور پڑھ لو تو تمہیں اللہ کا واسطہ گھر آ جاؤ۔ اگر میرا کوئی قصور ہے تو معاف کر دو۔ تمہارے بچے جو اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم پا رہے تھے اب گلیوں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ تمام وقت لڑتے بھڑتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ ان پہ کچھ ترس کھاؤ۔ بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، تمام دن وہ گھر نہیں آتا، نہ جانے کہاں پھرتا رہتا ہے۔ باپ کے بغیر بچے بے سایہ ہو گئے۔ کاش کوئی مجھے بتا دے کہ ارشد نے ایسا کیوں کیا۔